کہ ہمارے فقہا کے فتاوی ہیں، فتویٰ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ بھئی دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. اگر سنیں گے فتاوی کی وضاحت ان سے لیجئے جو فتوے کو سمجھا ہو. ہمارے ہاں جو ہے وہ فتویٰ لینے کے بعد ہمارے بہت سے افراد سمجھتے ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ جہاد شروع کر دیا اور وہ فوراً جہاد فی سبیل اللہ میں نہ جانے کس کس کی توہین کرنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ فقہا کا صرف فتویٰ نہیں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بتایا کہ بھئی دوسروں کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ وہ ہماری توہین کرے، لیکن اگر کسی کے دل میں دشمنان اہل بیت اور خصوصاً دشمنان جناب سیدہ کا اگر دل میں نرم گوشہ بھی ہو، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر نرم گوشہ، if you have a soft corner for the killers or the assassins of حضرت زہرا سلام علیہا, then do not expect the شفاعت of حضرت فاطمہ زہرا. تو پھر وہ جناب سیدہ کی شفاعت کی توقع نہ رکھے کہ اگر کوئی جناب سیدہ کے دشمن اور قاتلوں کے اپنے دل کے اندر صرف نرم گوشہ رکھتا ہو. سخت جملے کہہ رہا ہوں، ماننے کی بات ہی نہیں ہے، صرف سافٹ کارنر ہو، دل میں گنجائش ہو شاید اچھے ہوں تو بھی بھائی کسی اور جگہ چلے جائیے. عزیزان گرامی، ہمارے علماء نے یہ نہیں کہا، فقہا کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ آپ اپنے دلوں کے اندر نرم گوشہ لے آئیں، یعنی ہم کمپرومائز کر لیں. صرف یہ ہے مثال کے طور پہ کوئی ہندو کسی بت کو مانتا ہے تو آپ کیا بت کو برا کہنا بند کر دیں گے؟ اس کے سامنے توہین نہیں کریں گے. بات پہنچ رہی ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا ہی ہے یا کچھ اور آپ نے سمجھا؟ چاہے تو بے شک سوال کر لیجئے، میں اور وضاحت کر دوں گا. تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، بہت سے ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ ابن اللہ سن آف گاڈ ہے. ہم ان کے سامنے نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں کہیں کہ ہاں ہوں گے. نہیں، ہمیں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بندے اور رسول ہیں. عزیزان گرامی، اسی طرح سے باقی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے سامنے دل آزاری نہیں کرتے، لیکن ہمارے دل میں واضح آل محمد حق ہے. جو مقابلے میں آیا، جس نے مخالفت کی، جس نے ان کا حق چھینا، وہ جہنمی ہے. بات واضح ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں، جب ائمہ علیہ السلام نے لعنت کی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ عزیزان گرامی، زیارت عاشورہ دیکھیں، زیارت وارثہ دیکھیں، تمام زیارات کے اندر الفاظ موجود ہیں. اور ہمارے بھی بہت سے افراد وہ مشورے دے رہے تھے، مولانا ہاں یہ تبرہ ہمارے فقہا کا فتویٰ آ گیا، زیارات بدل دیتے ہیں، ان میں سے زیارت میں سے تبرہ کے جملے نکال دیجئے. ارے آپ میں ہمت ہے تو چھٹے امام کو جا کے مشورہ دے دیتے، اور جب جاؤ زیارت کی تو نہ پڑھو، اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ پڑھیے. عزیزان گرامی، یہ ائمہ سے جملے آئے ہیں. جس چھٹے امام علیہ السلام نے کہا ہے نا ان کی دل آزاری نہ کرنا، انہوں نے ہی زیارت وارثہ دی ہے، لعنت کے ساتھ دی ہے. زیارت عاشورہ دی ہے، لعنت کے ساتھ دی ہے. اور شیخ توسی نے اپنی حدیث کی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا، فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کہتے تھے میں ہر نماز کے بعد 8 لوگوں کا نام لے کے، 4 مرد اور 4 عورتوں کے نام لے کے لعنت کرتا ہوں. بات واضح ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو کہاں سے آیا یہ سارا نظام؟ یہ قرآن کریم نے دیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ اچھوں کی تعریف کی گئی ہے. اللہ نے صرف جھوٹوں پہ نہیں، ظالموں پہ لعنت دی ہے. قرآن کریم نے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یہ قرآن سے ہے جو ہر مجلس کے آخر میں پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. توجہ ہو. آئیے ذرا تولا تبرہ کی دونوں آیات پیش کر دو. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے. توجہ، اس کی آیت ہے، آپ نے ایک آیت تو سن رکھی ہوگی، وہ ہے تولا کی آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جہاں صلوات کی آیت ہے اسے کہا جاتا ہے تولا کی آیت. اسی کے فوراً بعد ہے تبرہ کی آیت. یہاں اللہ کہہ رہا ہے بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں.
ان اللہ و ملائکتہ. اگلی آیت میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اذیت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب رکھا. اب پیغمبر نے صحیح بخاری میں فرمایا، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے جس نے رسول کو اذیت دی اس پہ لعنت. پیغمبر صحیح بخاری میں فرما رہے جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو، جو خدا کو اذیت دے اسی پہ بے شمار ہے. میں جانتا ہوں سخت بات کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، کوئی سمجھوتا نہیں ہے دشمنان اہل بیت.